السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، السراجی فی المیراث کے درس میں آج ہم ورثہ کے مراتب جانیں گے، یعنی مال کو جو تقسیم کرنا ہے ورثہ کے درمیان میں، تو کس ترتیب سے ہمیں تقسیم کرنا ہے۔ یاد رکھیں، تمام ورثہ ایک درجے کے نہیں ہیں، اور نہ ہی ایک ساتھ تمام ورثہ کو حصہ ملتا ہے۔ کچھ ورثہ ایسے ہیں جو ہر حال میں ورثہ پاتے ہیں، ہر حال میں انہیں حصہ ملتا ہے، اور کچھ ورثہ ایسے ہیں جو کبھی حصہ پاتے ہیں، اور بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو اسی لیے ورثہ کے جو مراتب ہیں، ان مراتب کا جاننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ صاحب کتاب نے جو ترتیب، یعنی السراجی فی المیراث میں جو ترتیب قائم کی گئی ہے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے لکھ رکھی ہے، اور یہ وہ ترتیب ہے جو احناف کے یہاں ہے۔ اس ترتیب کے سلسلے میں حالانکہ اختلاف ہے، اور یہ ترتیب احناف کے یہاں ہے، اور اسی طرح سے اور جو دوسرے ائمہ ہیں ان کے یہاں اس کی الگ ترتیب ہے۔ بہرحال جو ترتیب احناف نے قائم کی ہے، یا السراجی فی المیراث میں جو ترتیب ہے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی اصحاب الفرائض، یعنی اگر ہم ترکہ تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو حصے دیے جائیں گے۔ فرائض یہ فریضۃن کی جمع ہے، اور فریضۃن کا مطلب ہوتا ہے حصہ، جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بارے میں بتلایا گیا۔ تو اصحاب الفرائض یعنی حصے والے، کچھ ایسے افراد ہیں جن کا شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے، اور وہ حصے کتنے ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے آتی ہے۔ تو ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے، یعنی جن کے حصے متعین کیے ہیں شریعت نے۔ کسی کا آدھا حصہ متعین ہے، کسی کا ثلث حصہ متعین ہے، کسی کا ثلثان ہے، کسی کا سدس ہے، کسی کا ثمن ہے۔ تو یہ حصے والے لوگ ہیں۔ کسی کا ربع ہے، تو یہ حصے والے لوگ ہیں، یعنی جن کے لیے شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں اور حصے متعین کر دیے ہیں۔ تو ان کو ان کے حصوں کے بقدر پہلے میت کے ترکے میں سے دیا جائے گا۔ اور شریعت نے جو حصے داروں کی ترتیب قائم کی ہے، اس ترتیب میں جو بھی جس طرح سے بھی حصے متعین کیے گئے ہیں، اسی اعتبار سے حصے داروں کو دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو اصحاب الفرائض یا اصحاب الفروض جو حصے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے ان سے ابتدا کی جائے گی، اور ان کو حصہ ان کے حصوں کے بقدر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ہے الاسباط من جہت النسب، یعنی اسباط جو نسب کی جہت سے ہیں۔ اسباط یہ اسبتن کی جمع ہے، اور اسبا کہتے ہیں ہر اس قریبی رشتہ دار کو جو اصحاب الفروض سے بچنے کے بعد سارے مال کو لے لیتا ہے، یا اکیلے ہونے کی صورت میں تمام مال کو لے لیتا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو اصحاب الفروض کے بعد جو باقی بچا ہوا ہے، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو باقی بچا ہے، تو اسبا اس کو لے گا، اس کا جتنا حصہ متعین ہوگا، اکیلا ہے تو سب لے لے گا۔ اور کئی ایک اسبا ہیں تو ایسی صورت میں، یعنی ایک ہی درجے کے کئی ایک اسبا ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں بھی درجات ہیں، اسبات میں بھی درجات ہیں، جو اسبات کی بحث آئے گی تو وہاں انشاءاللہ العزیز بتلایا جائے گا۔ تو ایک ہی درجے کے اگر کئی ایک اسبا اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ اسبات
سارے اپنے اپنے حقوق کے اعتبار سے، جو ان کا حق ہے اس کے اعتبار سے ان کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اسبہ نسبی کسے کہیں گے؟ ایسا قریبی رشتہ دار جو اصحاب الفروض سے باقی بچنے کے بعد جو کچھ ملتا ہے وہ لے لیتا ہے، یا اسی طرح سے اصحاب الفروض کی عدم موجودگی میں سارے مال کا وارث ہوتا ہے، تو اسے اسبہ کہا جائے گا۔ اور یہاں اسبہ نسبی نسب سے من جہت نسب کہا، یعنی جو نسب کے ذریعے سے، نسب سے اسبہ بن رہا ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اسبہ کی کئی قسمیں ہیں۔ اسبہ کی دو قسمیں ہیں، اسبہ نسبی اور دوسرا اسبہ سببی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے 3 نمبر پر، اسبہ سببی۔ اور پھر اسبہ جو نسبی ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسبہ نسبی کی 3 قسمیں بنتی ہیں، اسبہ بنفسی، اسبہ بغیرہ، یعنی جو دوسرے کے ساتھ اسبہ بننا ہے، اسبہ ما غیرہ، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز باب الاسبات میں آئے گی۔ تو الاسبات من جہت النسب یہ دوسرے نمبر پر رہے گا۔ اور اگر اسبات من جہت النسب میں سے کوئی نہیں ہے، اصحاب الفروض کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتلایا، تو اصحاب الفروض میں جیسے زوجین ہیں، زوجین، یا اسی طرح سے تو اصحاب الفروض زوجین ہے یا وغیرہ ہیں، بہنیں ہیں، تو یہ سارے اصحاب الفروض ہیں، ان کے حصے متعین ہوتے ہیں۔ اور اسبات من جہت النسب، یعنی جو نسب سے اسبہ بن رہے ہیں، جیسے بیٹا ہے، یا اسی طرح سے باپ ہے، بھائی ہے، یا اسی طرح سے چچا ہے، اور پھر ان کے اولادیں، ترتیب ہے اس میں، باپ کب بنے گا اسبہ، بیٹا کب بنے گا اسبہ، اور اسی طرح سے چچا یا بھائی اسبہ کب ہوں گے، اس کی ایک ترتیب ہے، وہ انشاءاللہ العزیز باب الاسبات میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر اسبات من جہت النسب نہیں ہیں، یعنی بیٹا نہیں ہے، یا اسی طرح سے اس کی فروعات یعنی پوتا وغیرہ بھی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اور اس کے اصول یعنی دادا وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے بھائی بھتیجے یا چچا اور چچا زاد وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں نمبر 3 الاسبات من جہت السبب، یعنی وہ اسبہ، الاسبات من جہت السبب، یعنی وہ اسبہ جو کسی سبب سے اسبہ بن رہا ہے۔ اور جو کسی سبب سے اسبہ بنتا ہے وہ ہے مولا العتاقہ، یعنی آزاد کرنے والا، مالک، آقا، کسی غلام کو آزاد کیا ہے اس نے، تو وہ آقا مولا العتاقہ وہ بھی اسبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی غلام جس کو اس نے آزاد کیا ہے اس کے مال میں حصے دار ہوگا، اس کا اسبہ بن جائے گا، اگر اس کا اپنا کوئی اصحاب الفروض میں سے یا اس کے اسبہ نسبی میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ اسی طرح سے یاد رہے الاسبات من جہت السبب میں چاہے مذکر ہو یا مؤنث، یہ دونوں برابر ہیں، یعنی اگر کسی آدمی نے غلام خرید کر آزاد کیا ہے تو وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کو لے لے گا، یا اسی طرح سے کسی عورت نے غلام کو خرید کے آزاد کیا ہے تو وہ عورت بھی اس کی وارث ہوگی، یعنی اس کا اسبہ بن جائے گی۔
آئی بات میں؟ اور اگر اسبہ من جہت سبب میں سے بھی کوئی نہیں، یعنی آزاد کرنے والا بھی نہیں ہے، آزاد کرنے والا بھی نہیں ہے اس غلام کا جس کو آزاد کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کے اصحاب الفروض میں سے یا اسبات من جہت نسب میں سے کوئی ہے، تو اس کے اسبۃ المولا الموتق الذکور فقط، تو ایسی صورت میں جو آزاد کرنے والا آقا ہے اس کے مرد اسبہ اس کے وارث ہوں گے، یعنی ان کو اسبہ بنا دیا جائے گا۔ مان لیجئے جس نے آزاد کیا تھا وہ پہلے سے کسی کا غلام تھا، وہ کسی کا پہلے سے غلام تھا، اور اس نے کسی دوسرے غلام کو آزاد کر دیا۔ اب یہ دوسرا غلام جو آزاد ہوا ہے بعد میں، اس کا انتقال ہو جا رہا ہے، اور اتفاق یہ کہ اس دوسرے غلام کو جس نے آزاد کیا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اب جس نے آزاد کیا تھا اس کا اسبہ ہے، یعنی اس کا لڑکا ہے موجود، یا اس کا باپ ہے، یا اسی طرح سے اس کا بھائی ہے، یا اسی طرح سے اس کا چچا ہے، تو ایسی صورت میں اس مولا کے جو آزاد کرنے والا ہے اس کے اسبہ اس میت کے جو پہلے غلام تھا اور بعد میں آزاد کیا گیا ہے اس کے اسبہ بن جائیں گے، اور ان کو حصہ دیا جائے گا، اور یہ چوتھے نمبر پر رہیں گے، احناف کے یہاں یہ چوتھے نمبر پر رہیں گے۔ اسی طرح سے پانچویں نمبر پر ہے الرد علی ذوی الفروض النسبیتی، الرد علی ذوی الفروض النسبیہ، ذوی الفروض جو نسب سے ذوی الفروض ہو رہے ہیں ان پر لوٹا دیا جائے گا۔ رد کا مطلب ہوتا ہے واپس کرنا، لوٹانا۔ تو جو ذوی الفروض نسبی ہیں، نسب سے جو ذوی الفروض ہو رہے ہیں ان پر واپس کیا جائے گا اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، اسبہ من جہت نسب نہیں ہے، اسبہ من جہت سبب نہیں ہے، یا اسی طرح سے اسبۃ المولا الموتق نہیں ہے، ان میں سے یعنی یہ تینوں کیٹیگری نہیں ہیں، یہ تینوں جو ہیں موجود نہیں ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں پانچویں نمبر پر کیا ہوگا؟ جو اصحاب الفرائض ہیں ان پر جو باقی بچا ہوا ہوگا اس کو رد کر دیا جائے گا، یعنی ان کے درمیان میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کر دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ یعنی جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے اسی حصے کے مطابق اس کو واپس کیا جائے گا، یعنی ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے یہاں النسبیہ کی قید لگائی، یعنی جو نسب سے اصحاب الفروض بن رہے ہیں۔ اصحاب الفروض بھی دو طرح سے بنتے ہیں اصل میں۔ ایک اصحاب الفروض وہ ہیں جو نسب سے بن رہے ہیں، جیسے ماں ہے، یا اسی طرح سے دادی ہے، یا اسی طرح سے کبھی باپ بھی ذوی الفروض میں سے ہوتا ہے، یا بہنیں ہیں یہ ذوی الفروض میں سے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ نسب سے ہیں۔ اور ایک نکاح کے ذریعے سے ذوی الفروض ہوتا ہے، اور وہ شوہر یا بیوی ہے، یعنی شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کی بیوی ذوی الفروض میں سے ہو گئی، اور اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اس کا شوہر ذوی الفروض میں سے ہوا، لیکن یہ نسب سے نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا نسب الگ، بیوی کا نسب الگ ہے اور شوہر کا نسب الگ ہے۔ تو یہاں جو رد کی بات کہی جا رہی ہے وہ ذوی الفروض النسبیہ، یعنی نسب والے جو ذوی الفروض ہیں ان پر رد ہوگا، یعنی شوہر اور بیوی پر رد نہیں ہوگا۔ ما عدا الزوجین، زوجین کے علاوہ جو ذوی الفروض ہیں ان پر رد کیا جائے گا، یعنی ان پر یہ مال یا ترکہ جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ اگر یہ تین نہیں ہیں، یعنی اسبات من جہت النسب، یا اسبات من جہت السبب، یا اسی طرح سے اسبۃ المولا الموتق، یہ اگر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ
جو بھی بچا ہوا ہوگا وہ اصحاب الفرائض پر رد کر دیا جائے گا۔ اور اگر اصحاب الفروض یا اصحاب الفرائض سرے سے ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اسبات میں سے کوئی ہے، نہ سبب سے اور نہ ہی نسب سے، کسی بھی اعتبار سے اسباب بھی نہیں ہے، تو یہ پانچوں بلکہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی اصحاب الفروض نہیں ہیں، اسبات من جہت نسب نہیں ہیں، اور اسی طرح اسبات من جہت سبب بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی اسبت مول الموتق وغیرہ میں سے کوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ترکہ ہوگا اسے ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا۔ ذوی الارحام، ارحام یہ رحم کی جمع ہے، اور رحم کہتے ہیں بچے دانی کو، یعنی جو رحم سے رشتہ دار ہیں، اور ذوی الارحام ایسے رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جو اسبا یا اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان کے حصے متعین نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اسبا ہوتے ہیں، بلکہ یہ اور دوسرے قریبی رشتہ دار ہوں گے، جیسے پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، یا اسی طرح سے اور جو دوسرے قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہاں ذوی الارحام کو دیا جائے گا، پھر یعنی چھٹے نمبر پر ذوی الارحام کو دیا جائے گا اگر اصحاب الفرائض میں سے کوئی نہیں ہے اور اسبات میں سے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذوی الارحام میں سے بھی نہیں ہے کوئی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں سرے سے، اس کا کوئی سرے سے ہے ہی نہیں، نہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں اور نہ ہی دور کے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی اس کا نہیں ہے، تو کہتے ہیں مول الموالات۔ موالات، والا یوالی موالاتن، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، دوستی کرنا، لیکن فقہ کی اصطلاح میں یہ ایک خاص قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے کہے کہ آپ میرے ضامن یا میرے کفیل بن جائیے، اور اگر مجھ سے کوئی موجب دیت، مجھ سے کوئی کام ایسا سرزد ہو جائے جس سے دیت لازم آتی ہو تو وہ آپ کو ادا کرنا ہوگی، اور میرے ورثے سے جو بھی کچھ بچے گا وہ آپ کو مل جائے گا، یعنی آپ میرے وارث ہوں گے۔ اس نے دوسرے نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ ہو گیا مول الموالات۔ اصحاب الفروض یا اسبات میں سے کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح سے ذوی الارحام میں سے کوئی نہیں ہے، تو یہ مول الموالات، وہ حقدار ہوگا، وہ اس کا حصے دار ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو اسے مول الموالات کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مول الموالات بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس سے اس نے عہد و معاہدہ کر رکھا ہو، تو ایسی صورت میں 8ویں نمبر پر المقر لہو بالنسب علی الغیر، یعنی ایسا آدمی جس کے لیے کسی دوسرے پر نسب کا اقرار کیا گیا ہو، جس کے لیے کسی دوسرے شخص پر نسب کا اقرار کیا گیا ہو، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے جس کا نسب معلوم نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے یہ کس خاندان کا ہے، یا کس کا لڑکا ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، مجہول النسب ہے وہ، اس کے لیے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں میرا بھائی ہے، تو یہ المقرر لہو بالنسب علی الغیر ہو گیا، یا وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پوتا ہے، یعنی اپنے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نسب کا اقرار کر رہا ہے۔ آئی بات میں؟ اور اس اقرار پر ہی اس کی موت بھی ہوتی ہے، وہ اس اقرار سے پھرتا نہیں ہے، وہ اس اقرار سے واپس نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی اس کا وارث ہوگا، یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ وارث ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اقرار سے اپنے پھر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ وارث نہیں ہوگا۔
یا اسی طرح سے کوئی آدمی خود اپنے لیے نسب کا اقرار کرتا ہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے، تو پھر وہ عصبہ نسبی ہو جائے گا، اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے پھر وہ اوپر درجے میں آ جائے گا، یعنی اسبات من جہت نسب میں اس کا شمار ہوگا۔ آئی بات میں؟ اور بھی اس کے کئی شرائط ہیں، المقر لہو بالنسبی علی الغیر کے اور بھی کئی شرائط ہیں، وہ یہاں مؤلف نے ذکر نہیں کی ہے، لہذا ہم بھی اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں عام طور سے آتی بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک 8ویں نمبر کی المقر لہو بالنسبی علی الغیر، تو ایسے آدمی کو حصے دار بنایا جائے گا اگر اس آدمی کے اصحاب الفرائض، اسبات یا ذوی الارحام یا مول الموالات میں سے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے 9ویں نمبر پر ہے الموصى لہ باکثر من ثلث، یعنی ایسا شخص جسے وصیت کی گئی ہو، الموصى لہ جسے وصیت کی گئی ہے، باکثر من الثلث ثلث سے زائد ترکے کی، یعنی جس سے وصیت کی گئی ہے ثلث سے زائد ترکے کی، تو وہ وارث ہوگا پھر۔ اور ثلث سے کم اگر ترکے کی وصیت کی گئی ہے تو وہ تقسیم سے پہلے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا، وہ تقسیم سے پہلے ہی اسے اس وصیت کو نافذ کرنا ہوگا۔ اور اگر ثلث سے زائد ہے تو 9ویں نمبر پر آئے گا، اگر یہ سارے آپشن نہیں ہیں تو موصى لہ باکثر من الثلث کو دیا جائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، تو یہ موصى لہ باکثر من ثلث یعنی تہائی مال سے زائد کی جسے وصیت کی گئی ہے اس کو 9ویں نمبر پر دے دیا جائے گا، یعنی جتنے مال کی اسے وصیت کی گئی ہے وہ اتنا مال اسے دے دیا جائے گا۔ اگر یہ اوپر والے میں سے کوئی نہیں ہے تو آدھے مال کی وصیت کی گئی ہے تو آدھا مال دیا جائے گا، 2/3 کی وصیت کی گئی ہے تو 2/3 دیا جائے گا، یا اس سے زائد کی گئی ہے تو وہ اسی اعتبار سے پورے مال کی وصیت کی ہے تو پورا مال اسے دے دیا جائے گا۔ اور آخری اور 10واں نمبر ہے بیت المال، یعنی ان میں سے کوئی نہیں ہے، یہ اوپر جتنے بھی ورثہ کا ذکر ہوا ان میں سے کوئی نہیں ہے تو بیت المال میں دیا جائے گا۔ بیت المال جو اسلامی حکومت کا خزانہ ہے اس میں جا کے جمع کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں آدمی کی جانب سے اس کی وراثت ہے، اور پھر وہ تمام مسلمانوں کی ضروریات میں یا جو بھی حکومتی کام کاج ہیں ان میں استعمال کر لیا جائے گا۔ تو یہ ہے ورثہ کی ترتیب، اور احناف کے یہاں اس کی یہی ترتیب ہے، یعنی اصحاب الفرائض ہیں، پھر اسبات من جہت النسب ہیں، پھر اسبات من جہت السبب ہیں، اور اس میں مذکر اور مؤنث کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے 4تھے نمبر پر اسبۃ المولا الموتق الذکور ہیں فقط، یعنی صرف موتق کے مذکر جو اسبہ ہیں وہ حصہ پائیں گے۔ 5ویں نمبر پر الرد علی ذوی الفروض ہے، جو نسب سے اصحاب الفروض بن رہے ہیں وہ حصہ پائیں گے۔ پھر ذوی الارحام ہے، پھر مول الموالات ہے، پھر المقر لہ بالنسب علی الغیر ہے، یعنی کسی دوسرے کے اوپر کسی دوسرے کے لیے مجہول النسب شخص کے لیے نسب کا اقرار کرتا ہے، اور پھر موصى لہ باکثر من الثلث ہے، اور پھر بیت المال میں یہ مال جمع کر دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ لیکن یاد رہے یہ احناف کے یہاں ترتیب ہے، اور جو دوسرے ائمہ ہیں ان کے یہاں یہ ترتیب نہیں ہے۔ امام مالک کے یہاں اصحاب الفرائض ہیں، اسبات من جہت النسب ہیں، اور اسی طرح سے الاسبات من جہت السبب ہیں، اور پھر یہ آ کے 3 ہو گئے، اور 3 کے بعد پھر یہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ اگر یہ 3 ترتیب ہے اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں ہے، یعنی اصحاب الفرائض نہیں ہے، اسبات نہیں ہے، اور اسبات من جہت السبب بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے دیگر ائمہ کے یہاں بھی اس میں اختلاف ہے، پایا جاتا ہے اختلاف، اور وہ اسی اعتبار سے اپنے یہاں اپنی فقہ کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں۔ الموارث فی شریعت الاسلامیہ
جو علی الصابونی کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اعتبار سے انہوں نے ایک ترتیب جو اپنی کتاب میں بیان کی ہے، اس ترتیب کو بھی بیان کر دیا جائے یہاں تو مناسب رہے گا۔ انہوں نے ترتیب اس سے ہٹ کے قائم کی ہے اور بتلائی ہے، اور وہ ہے اصحاب الفروض۔ سب سے پہلے نمبر پر اصحاب الفروض ہیں، یعنی پہلے نمبر پر علی الصابونی نے الموارث فی الشریعۃ الاسلامیہ میں اصحاب الفروض کو رکھا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر الاصوات من جہت النسب، یعنی اسماء نسبی کو رکھا ہے، اور یہ ان کے حقوق کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی نہیں، یعنی اصحاب الفروض نہیں، یا اسی طرح سے اصوات من جہت النسب بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں الرد علی ذوی الفروض بقدر حقوقہم ما عدا الزوجین، یہ ہے تیسرے نمبر پر۔ جو تیسرے نمبر پر ہے وہ کیا ہے؟ یہ پانچویں نمبر والا الرد علی ذوی الفروض النسبیہ، اسے ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کتاب کے مطابق پہلے اصحاب الفرائض ہیں، پھر اصوات من جہت النسب ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر الرد علی ذوی الفروض۔ آئی بات میں؟ اور رد کے بعد چوتھے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے ذوی الارحام کو، یعنی جو 6 نمبر پر ہے اس کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے۔ تو ترتیب اس میں جو ہے یہ 1 ہے، اور یہ 2 ہے، اور اسی طرح سے یہ 3 ہے، اور یہ 4 ہے، یہ 4 نمبر ہو گیا۔ اور 5ویں پر ہے الرد علی، 5واں نمبر ان کے یہاں الرد علی احد الزوجین، 5ویں نمبر پر ہے الرد علی احد الزوجین، یعنی شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک پر رد۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ذوی الارحام نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک پر رد کر دیا جائے گا، یعنی اسی کو اس کے مال جو بھی بچے گا وہ شوہر یا بیوی میں سے جو بھی بچ رہا ہے اس کو دے دیا جائے گا سارا۔ اور 6 نمبر پر ہے العاصب السببی، یہ آیا 6 نمبر پر، یہ 6 نمبر پر آئے گئے یہاں۔ ٹھیک ہے، تو الاصوات من جہت السبب یہ 6 نمبر پر ہے، اور اگر اصوات من جہت السبب نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اصوات المولا الموتق وغیرہ رہیں گے۔ اور اسی طرح سے 6 نمبر کے بعد 7ویں نمبر پر ہے یہ الموسیٰ، الموسیٰ لہو بما زاد علی ثلث، یعنی یا الموسیٰ لہو باکثر من ثلث، یعنی وہ شخص جس کے لیے ثلث سے زائد ترکے کی وصیت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7ویں نمبر پر ہوا۔ اور 8ویں نمبر پر ہے بیت المال، اور 8ویں نمبر پر ہے بیت المال۔ تو اس طرح سے اس کتاب کے مطابق گویا کہ ترتیب ہوگی، سب سے پہلے اصحاب الفرائض ہیں، اور پھر الاصوات من جہت النسب ہیں دوسرے نمبر پر، اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر الرد علی ذوی الفروض النسبیہ، یعنی جو نسب سے اصحاب الفروض ہیں، ماں ہیں، یا اسی طرح سے بیٹی وغیرہ ہیں، یا اسی طرح سے بھائی وغیرہ ہیں، بہنیں ہیں، تو ان پر رد ہو جائے گا ما عدا الزوجین، یعنی شوہر اور بیوی کے علاوہ۔ اور اسی طرح سے 4تھے نمبر پر اگر یہ اصحاب الفروض ہے ہی نہیں سرے سے، ذوی الارحام کو دیا جائے گا، اور ذوی الارحام بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں 5ویں نمبر پر الرد علی احد الزوجین، یعنی شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک اگر ہے تو اس پر رد کر دیا جائے گا، اس کو حصہ دینے کے بعد
پھر اس کو بطور رد باقی جو بچے گا وہ دے دیا جائے گا۔ اور چھٹے نمبر پر یہاں الاسباب من جہت سبب، یعنی جو اسباب سببی کہلاتے ہیں وہ چھٹے نمبر پر رہیں گے۔ اور ساتویں نمبر پر الموصی لہ باکثر من الثلث، یعنی تہائی مال سے زائد کی جس کو وصیت کی گئی ہے وہ حصے دار ہوگا۔ اور اسی طرح سے آٹھویں نمبر پر بیت المال، یعنی بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب علی الصابونی نے المواریث فی الشریعۃ الاسلامیہ میں ذکر فرمائی ہے، اور یہ ترتیب مناسب لگتی ہے، یہ ترتیب بظاہر مناسب لگتی ہے، لیکن یاد رہے اسبا کی یہ دونوں قسمیں، یعنی اسبا من جہت سبب کہ یہ دونوں قسمیں آج کے زمانے میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ دونوں ہی قسمیں جو ہیں یعنی 3 نمبر یا 4 نمبر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح سے مول الموالات کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ صرف احناف کے یہاں ہے، اور جو دوسرے ائمہ ہیں ان کے یہاں اس کا وجود نہیں ہے۔ تو یہ مراتب ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ احناف کے ہاں اس ترتیب کے ساتھ، اور اسی طرح سے اور جو دوسرے ائمہ ہیں علی الصابونی نے اس ترتیب کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اسی ترتیب کے ساتھ ورثہ کے درمیان میں جو بھی طریقہ ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔